جس دل میں خوف خدا نہ ہو پھر اس دل میں بندوں کا خوف ہو جاتا ہے۔ جس دل میں خوف خدا ہو وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے وہ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑوں سے بھی ڈرتا ہے، اور جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ ہاں دوستو، آج ہم گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا، کالا پڑ جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آیا ہے وہ ایک دن جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت آنی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز جو دنیا پر آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے، ایک دن جانا ہے دنیا سے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تیاریاں کرو۔ دیکھو، خوف خدا انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی توبہ نہ کی، اس سے قبل آپ شراب پیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی مالک بن دینار کی، بہت پیار کرتے تھے مالک بن دینار، شراب پیا کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ اس کو دیکھ کر کے ہی سویا کرتی۔ آج باپ بھی ہوتا ہے نا، پورے دن کا تھکا ہارا ہو اور گھر پہ آ کر کے بیٹے کی مسکراہٹ دیکھتا ہے، بیٹی کی مسکراہٹ دیکھتا ہے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کی ایک بیٹی اس سے بڑی محبت کرتے، اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اور خراب ہونے کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا نا تو مالک بن دینار ایک دن شراب کے نشے میں تھے اور بیٹی کی یاد آئی اور چلے گئے بیٹی کی قبر پر۔ جانے کے بعد میں آپ بیٹھ گئے، جب بیٹھے وہاں پر تو سو گئے، نیند آئی، خواب آیا کہ ایک سانپ حضرت مالک بن دینار کے پیچھے پڑا ہے۔ بہت زیادہ بڑا اس کا قد ہے سانپ کا، بہت لمبا چوڑا سانپ ہے، اور وہ پیچھا چھوڑ نہیں رہا۔ مالک بن دینار اس سے آگے آگے چل رہے ہیں اور وہ پیچھا کرتے جا رہا، کرتے جا رہا، کرتے جا رہا۔ کہتے ایک تھوڑی دیر کے بعد میں ایک بزرگ میرے خواب میں آئے جو کہ بہت ضعیف تھے۔ وہ بزرگ آئے لیکن سانپ نے اس پر پھونک ماری تو وہ بزرگ اڑ گئے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بیٹی آ گئی۔ بیٹی جب آئی تو بیٹی نے کچھ پڑھا اور وہ سانپ چلا گیا۔ بیٹی خواب میں ہی مالک بن دینار سے کہتی ہے، ہاں دوستو، بیٹی جتنا پیار کرتی ہے باپ کو، اتنا بیٹا پیار نہیں کرتا اس کے مقابل۔ بیٹی اپنے والد کی کوئی بھی برائی نہیں سن سکتی، سسرال کے اندر ہر چیز برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر باپ کو غلط کہا جائے تو برداشت نہیں کرتی، پھر چاہے جو ہو دیکھا جائے گا۔ باپ کے اوپر ایک بھی کمنٹ قبول نہیں کر سکتی وہ۔ ہاں، بہت پیار کرتی ہے بیٹی۔ رخصت ہوتی ہے جس وقت، وہ بیٹی کا دل جانتا ہے کہ باپ سے رخصتی کا وقت کیا ہوتا ہے۔ جس وقت وہ باپ کے گلے سے آخری بار سسرال جانے کے لیے ملتی ہے تو اس کا کلیجہ جانتا ہے کس قدر درد ہوتا ہے کلیجے میں۔ ہاں، بیٹی بہت اپنے باپ کو پیار کرتی ہے، بہت۔ تو مالک بن دینار کی داڑھی پکڑ لی بیٹی نے اور کہا، ابا جان، آج کے بعد وعدہ کیجئے کہ آپ شراب نہیں پیو گے، شراب نہیں پیو گے۔ کہا، وعدہ کر لوں گا، لیکن خواب میں ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ ذرا یہ تو بتا کہ میرے پیچھے سانپ کیسا تھا اور یہ تیرے کہنے سے چلا کیسے گیا۔ کہا، یہ سانپ نہیں، یہ آپ کے گناہ تھے، آپ کے گناہ تھے۔ تو کہا، وہ ضعیف آدمی جو آیا تھا وہ کون تھا؟ تو بیٹی کہنے لگی، ابا جان، وہ ضعیف آدمی آپ کی نیکی تھی، آپ کے گناہ زیادہ تھے، نیکی کم تھی، اس لیے جو ہے گناہ آپ کی نیکی پر غالب آ گئے۔ تو ابا جان وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد شراب نہیں پئیں گے۔ تو ابا جان نے بیٹی سے وعدہ کیا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، قسم خدا کی۔ پھر آج زمانہ مالک بن دینار کو یاد کرتا ہے۔ آپ دیکھ لو، کسی کو پردادے کا نام یاد نہیں ہوگا، پردادے سے اوپر والوں کا نام تو اور یاد نہیں ہوگا۔ مالک بن دینار کیا کسی کو زمین دے کر کے گئے؟ کیا کسی کے نام جائیداد کر کے گئے جو ان کا چرچا کرتا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چرچا کرتا ہے، اپنے بندوں سے اس کا چرچا کراتا ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔
حضرت مالک بن دینار آج دنیا ان کو جانتی ہے، ساری دنیا پہچانتی ہے کہ مالک بن دینار کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی طاقت قوت عطا فرمائی۔ ہاں، ان کے دل میں خوف خدا آیا۔ اپنے دلوں میں خوف خدا لانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم جب جائیں اس دنیا سے تو اپنے ساتھ نیکیاں لے کر کے جائیں، ورنہ آج قبرستان میں جا کر کے اگر دیکھو، مرنے والے کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ایک بار زندگی اور مل جائے، پھر اس زندگی میں کچھ نہ کرو، محض اللہ کی عبادت کرو۔ ایسے صرف یہ افسوس رہ جاتا ہے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ایک بار جو چلا گیا کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ زندگی عطا کی ہے تو اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزار دو۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔